أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر معین. وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی الخلق اجمعین. روحی و ارواح العالمین لمقدم تراب الفدا. اللہم عجل لولیک الفرج. ولعنت اللہ علی اعدائہ من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. صدق اللہ المولان الکریم. عزیزان محترم، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع کو لے کر گفتگو کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. یہ موضوع فقہ میں، خاص طور سے احکام میں، مسائل دینیہ اور مسائل شریعہ میں مبتلا بہ ہے، یعنی درپیش آنے والا مسئلہ ہے. اور خاص طور سے مسائل جدیدہ دور حاضر میں جو مسائل جس سے میں اور آپ روز روبرو ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے. جب میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھوں گا تو آپ کو خود اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ اس وقت کتنا حساس اور ہمارے لیے کتنی فکر مند کی یا فکر کی بات رکھتا ہے. یقیناً احکام کے سلسلے میں بہت سے عناوین ایسے ہیں جس پر گفتگو ہونی بھی چاہیے، ہوتی بھی ہے. علماء الگ الگ مقامات پر اپنے اپنے وقت پہ جب ضروری سمجھتے ہیں تو یہ گفتگو کرتے ہیں. میں نے آج جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا ہے یا رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کا تعلق ایک ایسے لفظ سے ہے جس کا نام جیلیٹن ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو عام طور سے کھانے پینے کی چیزوں میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. خاص طور سے جو نئی ٹیکنالوجی، سائنٹیفک اعتبار سے بہت سی چیزیں جو کھانے پینے کو زیادہ دیر تک نقصان سے بچاتی ہے، سڑنے گلنے سے بچاتی ہے، یا مزہ زیادہ پیدا کر دیتی ہے، مزیدار بنا دیتی ہے. تو یہ سب چیزوں کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے کھادا خوراکی کی چیزوں میں، خاص طور سے جیسے بہت سے ہمارے یہاں کیڈبریز بچے کھاتے ہیں، بزرگ بھی کھاتے ہیں، عورتیں بھی کھاتی ہیں، شوق سے چاکلیٹس کھاتے ہیں، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. جیلیٹن نام سے جس چیز کو بنایا بھی جاتا ہے، خاص ایک طریقے سے، اس کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے، اور اس کا استعمال بھی ایک خاص انداز سے ہوتا ہے، اس کے خاص اسباب اور علل بھی ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو یہاں پیش کرنا مذہبی اعتبار سے تھوڑا سا مشکل ہے، پھر ہماری ایک کلاس سائنٹیفکلی ہو جائے گی. لیکن حکم شرع کیا ہے؟ اگر کوئی چیز ایسی ہمارے سامنے آئے جس میں جیلیٹن کا استعمال ہوا ہو یا اس میں جیلیٹن موجود ہو، بہت سی پیسٹریز، بہت سی کیکس، بہت سے چاکلیٹس، بہت سے کھانے پینے کی چیزیں، ایک فہرست ہے جس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. جیسے انشاءاللہ اگر آگے چل کر موقع ملے گا اور پھر ایک نئی بحث آپ کے سامنے آئے گی تو الکوہل کے سلسلے میں بھی
یہی سارے مسائل ہیں۔ لوگ لفظ الکحل جو آتا ہے اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ عام طور سے شراب والی کوئی چیز یا جس کا استعمال شراب کے طور پر ہوتا ہے تو پھر وہ حرام کی باتیں کرنے لگتے ہیں، درحالی کہ الکحل کے سلسلے میں بھی ہمارے پاس بڑی بحثیں علماء نے کی ہے، اس کے استعمال کے حوالے سے، اس کے سلسلے میں کتنی چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ البتہ اس سے ریلیٹڈ ایک بحث آج بھی یہاں پر آپ کے سامنے آئے گی۔ ہمارے یہاں جو ڈیوڈرنٹ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں الکحل ہوتا ہے، پرفیومز استعمال کرتے ہیں اس میں الکحل ہوتا ہے، دوائیں استعمال کرتے ہیں اس میں الکحل ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے سلسلے میں مراجع کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے لیے اگر موقع ملے گا تو آپ حضرات کی خدمت میں ساری بحثیں کروں گا اور پوری بحثیں اس سلسلے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، مگر آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اسی لیے آج صرف میں نے ربط بیان کی خاطر کہ یہ تمام عناوین وہ ہے جو دور حاضر میں بہت زیادہ ہمارے یوتھس میں مطرح ہے، ہمارے یوتھ چاہتے ہیں، نوجوان نسل یہ چاہتی ہے اس کے بارے میں حکم شرعی معلوم کرے کہ حکم شرعی کیا ہے۔ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جو جیلیٹین کا استعمال ہوتا ہے اس کے سلسلے میں حکم شرعی پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جیلیٹین کس سے بنا ہے۔ یہ خود ایک اپنی جگہ مستقل ایک موضوع ہے کہ جیلیٹین جو بنایا ہے، جو بنایا گیا ہے وہ اینیمل یعنی جانور سے جیلیٹین بنایا گیا ہے یا ویجیٹیبل کا جیلیٹین ہے، کیونکہ ویجیٹیبل سے بھی جیلیٹین بنتا ہے جس کو گراس دو ویجیٹیرین کہتے ہیں، گراس دو اینیمل یعنی فرینچ میں کہتے ہیں اس کو، اینیمل سے بنایا جانے والا جیلیٹین، جانور سے بنایا جانے والا جیلیٹین۔ اب جہاں تک وہ خوراک جو ہمارے لیے حلال ہی حلال ہے، جائز ہی جائز ہے، جو ویجیٹیبلز ہیں، ویجیٹیبل میں کوئی بھی ایسا ویجیٹیبل نہیں ہے جس کے بارے میں حرمت کا کوئی حکم ہمارے سامنے ہو۔ ظاہراً ویجیٹیبلز کے بارے میں، سبزیوں کے بارے میں ہمارے پاس ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ ساری سبزیاں کھائی جاتی ہیں، یہ کچھ سبزیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں، کچھ سبزیاں کم کھائی جاتی ہیں، یہ الگ موضوع ہے، لیکن سبزیوں سے نکالے جانے والا جیلیٹین کوئی مسئلہ نہیں رکھتا، وہ سبھی کے لیے حلال ہے، وہ جائز ہے۔ اگر وہ ملا بھی ہو کسی چیز میں، دواؤں میں ملا ہو یا کیڈبریز میں ملا ہو یا پھر کیکس وغیرہ میں ملا ہو یا کھانے پینے کی کوئی اور چیزوں میں ملا ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل بحث ہماری اب آ جاتی ہے اگر جیلیٹین اینیمل سے نکلا ہے، جس کو گراس دو اینیمل کہتے ہیں، اگر یہ جیلیٹین جانور سے نکلا ہے تو پوری ایک بحث ہمارے سامنے آتی ہے، کیونکہ جانور کے لیے ہمارے پاس دو مسئلے بڑے اہم ہیں، بلکہ آپ جانوروں کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ ہے کچھ جانور ہمارے نجس العین ہیں، یعنی ان کی ہر چیز ہمارے ہاں نجس ہے، جیسے کتا اور سور، یہ 2 جانور ایسے ہیں جس کو نجس العین جانور کہا گیا ہے۔ کچھ جانور وہ ہیں جو حلال گوشت جانور ہیں، لیکن اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، ان کا ذبیحہ شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوا جو شریعت کے قوانین ذبح ہے، تو بھی پھر وہ جو حلال گوشت جانور ہے اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پہلے عنوان پر، اور تیسرا اس میں ایک حصہ یہ رہے گا کہ حلال گوشت جانور ہے، حلال طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہے اور اس سے جیلیٹین بنایا گیا ہے۔ ہم پہلے مرحلے میں آتے ہیں، اگر کوئی حرام گوشت جانور سے جیلیٹین بنایا گیا، حرام گوشت جانور جیسے کتا اور سور، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ وغیرہ میں یا دیگر مقامات پر بھی جہاں جہاں اس کی کمپنیز ہے جو بناتی ہیں، وہ سور سے جیلیٹین بناتی ہے، سور کا استعمال کرتی ہیں۔ سور میں بھی بہرحال اب ایک بات ہے وہاں پر کہ اگر حرام گوشت جانور ہے تو اس کے بعض چیزیں جو ہوتی ہے وہ ہمارے استعمال میں تو نہیں آتی، مگر اس کی ہر چیز ہمارے لیے حرام ہے، اور اس کا بہرحال کھانا تو حرام بہت دور کی بات ہے، وہ نجس ہے تو وہ عقل حرام تو ہو ہی جائے گا، عقل نجس تو ہو ہی جائے گا، مگر ساتھ ساتھ اس کا بال بھی نجس ہے، اس کی ہڈیاں بھی نجس ہے۔ اگر
اس جانور کو سنگ اگر ہے، پتہ نہیں، ایسے تو ہوتے نہیں ہیں، سور کو سنگ نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی ہمارے ہاں کیونکہ نجس العین ہے وہ جانور، پورا سر تا پا اس کے ناخن بھی نجس ہیں، اس کا بال بھی نجس ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور شاید دور حاضر میں جہاں اطباء سے گفتگو رہی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یورپ میں خاص طور سے جو جیلیٹن بنایا جاتا ہے وہ حرام گوشت جانور سے بنایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو بنایا گیا ہے یہ حرام گوشت جانور یعنی سور یا کتے سے جیلیٹن نکالا گیا ہے جو کہ اس کی ہڈی سے یا اس کی چربی سے بنایا جاتا ہے، تو پھر بہرحال مطلقاً طور پر بغیر کسی عنوان کے اب وہ چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نجس العین جانور سے بنایا گیا ہے، جیسے کتا نجس ہے اور سور نجس ہے ہمارے ہاں۔ درحالی کہ اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتے کے بعض فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی نجاست اپنی جگہ پر ہے، یہ احکام شریعت میں اس کو نجس العین مانا گیا ہے۔ مگر وفاداری کی بات آتی ہے تو کتے سے زیادہ وفادار جانور نہیں ملتا، اور کتے کو آج کل آپ جانتے ہیں جس طرح سے افیم اور گانجے کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہ کتے کے پاس یہ بڑی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوت ہوتی ہے، وہ سونگھ کر ہی بتا دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے کام آتا ہے کتا، ایسا نہیں ہے، شکاری کتوں کے لیے احکام بھی ہے ہمارے پاس، لیکن بہرحال اب یہ ایک موضوع اپنی جگہ پر ہے کہ اخلاقی اعتبار سے کتے کے سلسلے میں کیا عنوانات ہے۔ بعض علماء نے کتے کے وفاداری پر یا بعض شعراء نے شعر لکھے ہیں، اس کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں، تو میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ میرے بحث سے پھر الگ بحث ہو جائے گی۔ اخلاقی اعتبار سے ہمارا ایک محدودیہ ہے کہ جہاں پر ہم صرف اس وقت احکام کی بحث کر رہے ہیں۔ تو نجس العین جانور سے اگر جیلیٹن بنایا جاتا ہے اور اس کا استعمال ادویات میں ہو، دواؤں میں ہو یا کھانے پینے کی چیزوں میں ہو، جیسے ہم نے مثال دی کیڈبریز وغیرہ میں ہو، تو پھر آپ وہ کیڈبریز نہیں کھا سکتے، ان دواؤں کے سلسلے میں حکم ذرا سا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانے پینے کی وہ چیزیں جو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ جب جیلیٹن ملایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیر پا ہوتی ہے، کافی دیر تک آپ اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، جیلیٹن اسے سڑنے اور گلنے نہیں دیتی، وہ اس کو بچاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ مرحلہ تو حل ہو گیا کہ جہاں پر نجس العین جانور کا اگر کوئی جیلیٹن استعمال کر رہا ہے تو قطعاً جائز نہیں ہے، 100% حرام ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر کوئی جانور حلال جانور ہے، حلال گوشت جانور ہے، لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو پھر وہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے۔ کوئی اگر جانور اپنی موت مر جائے، شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو، تو اس کو پھر ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ مردار ہے۔ مردار کا گوشت بھی حرام ہے، مردار کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حکم ثانوی وہ ایک مسائل الگ ہے، حکم ثانوی اور حکم اولی کے، لیکن مردار کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حکم اولی میں آپ مردار کو نہیں کھا سکتے، چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ بکرے دمبے ہوں، چاہے وہ دوسرے جانور ہو جن سے جیلیٹن بنایا جاتا ہے۔ اگر حلال گوشت جانور بھی ہیں تب بھی مردار سے جو جیلیٹن بنایا جاتا ہے اس میں بھی اشکال ہے۔ البتہ ایک بات ہم عرض کر دیں، بعض چیزیں جو ہم نے ابھی ادھر اشارہ کیا کہ جو حلال گوشت جانور ہیں اگر وہ مردار بھی ہیں تو ان کی بعض چیزیں نجس نہیں ہیں۔ اب اس کے سلسلے میں ایک بحث ہے، جیسے ان کی سینگ ہے، ان کے ناخن ہیں، ان کی ہڈی ہے، اس سلسلے میں ایک بحث ہے کہ کیا اسے بھی نجس مانا جائے یا مردار کا جیسا گوشت نجس ہے ویسی یہ سب چیزیں بھی اکل حرام یا اکل نجس میں آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب تیسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر حلال گوشت جانور ہے، حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہے، اس کے وہ اعضاء جو حلال کھانے پینے کے استعمال میں آتے ہیں وہ بھی حلال ہے، پاک ہیں، نجس نہیں ہیں۔ کیا اس سے جیلیٹن اگر بنائی جائے تو اس کا استعمال صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم ویجیٹیبل کا جیلیٹن بناتے ہیں، اس کے جس طرح جیلیٹن نکلتا ہے اس کا بھی جیلیٹن حلال گوشت جانور کا جو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، جیلیٹن کا استعمال فقہا نے، مراجع نے جائز قرار دیا ہے۔
اب اگر کہیں پر آپ کو معلومات حاصل کرنے ہیں تو اس کی تہ میں جانا پڑے گا. بعض جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ جیلیٹین لکھتی ہیں، بعض کمپنیز جیلیٹین کی جگہ اس کا کوڈ ورڈ لکھتی ہیں. پھر کوڈ کے ساتھ یہ بھی آپ کو جا کر گوگل پر سرچ کرنا پڑے گا کہ جیلیٹین جو جانور کا استعمال ہوا ہے کس جانور کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ کوڈ ورڈ سے معلوم ہو جاتا ہے. جب آپ جا کر سرچ کرتے ہیں اس کمپنی کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ اس کا جیلیٹین کا جو استعمال ہوا ہے کس سے بنایا گیا ہے جیلیٹین، تو بعض کمپنیز وہ ہوتی ہے جو نیٹ پر یا ان کے اپنی ویب سائٹس پر یہ سب چیزیں عیاں کر دیتی ہیں اور وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بعض کمپنیز چھپاتی ہیں، اس میں کوئی چک نہیں. اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان ان کے پاس سے، جیسے ہم اور آپ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں ایسی چیزوں میں جہاں پر اکل حرام یا اکل نجس ہمارے پیٹوں میں نہ جائے، تو ہم یقین نہیں چاہیں گے کہ ایسے کھانے ہم آپ کھائیں جس سے ہمارے بچوں کے پیٹوں میں اکل نجس یا نجس کھانا. یہ ایک بحث اپنی جگہ پر میں بیچ میں اس کو 2 مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ لقمہ حرام ایک الگ چیز کا نام ہے، لقمہ نجس ایک الگ شے ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر لقمہ حرام لقمہ نجس ہو. کبھی کبھی لقمہ حرام ہوتا ہے، جیسے ہم حرام کمائی سے لے کر آتے ہیں تو وہ نجس نہیں ہوتا مگر لقمہ حرام ہوتا ہے. اگر کوئی کرپشن سے پیسہ حاصل کر رہا ہے اور جا کے، مثال دے رہا ہوں، چوری کے پیسے سے حلال گوشت خریدے تو وہ پیسے حلال نہیں ہو جاتے. گوشت حلال خریدنے کے لیے، لقمہ حلال کھانے کے لیے پیسے بھی حلال ہونے چاہیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، میزان کریں، وہ کرپشن کے پیسے سے، چوری کے پیسے سے کہتے ہیں سرکار یہ بتائیے حلال گوشت کہاں ملے گا. تو حلال گوشت آپ خریدنا چاہتے ہیں تو حلال پیسے سے خرید دیجیے گا. حرام پیسے سے حلال گوشت خریدیں گے تو حلال پیسہ نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا. بہرحال یہ بات سے ضمن بیچ میں آ گئی، تھوڑا سا ہم نے کہہ دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت زیادہ باتیں ثقل ہو رہی ہے، بھاری ہو رہی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ وہ چیزیں جو ویب سائٹس پر کمپنیاں عیاں کر دیتی ہیں، اگر آپ جا کر سرچ کریں تو آپ کو بہت سی باتیں وہاں معلوم ہو جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوڈ ورڈ سے انہوں نے یہ جیلیٹین جو جانور کا بنایا ہے کس جانور کا بنایا ہے. اور ایک مسئلہ پھر وہ تو نہیں بتا پائیں گے، وہ آپ کو ہم کو تحقیق کرنا پڑے گا کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یورپ وغیرہ میں کوئی بھی ایسی کمپنیز نہیں ہیں سوائے اس کے کہ بعض مسلمان وہاں خود اپنے طور پر جہاں گوشت بیچتے ہیں وہ خود اپنی دکانوں پہ لکھ دیتے ہیں حلال گوشت، یا مرغی کے تعلق سے یا وہاں جو جانور بکتے ہیں ان کے تعلق سے حلال گوشت جانور. اب بہرحال جب وہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے یورپ والوں کے لیے، یا انڈیا میں بھی بعض مقامات پر، ہمارے ملک عزیز میں بھی یہ بڑے مسائل اب آ رہے ہیں. کاروبار کی خاطر، بزنس کی خاطر کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اطمینان ہمیں ہونا چاہیے، یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ واقعاً شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا نہیں کیا گیا. کیونکہ بہرحال اس کے لیے ہمارے پاس بڑا سخت مرحلہ ہے کہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جانے والا جانور ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ ہم اسے کھا سکیں، اور بالکل حرام ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں تمام مراجع کے فتوے برابر ہے، اس میں کوئی گفتگو بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر کے آج کی یہ تقریر میں اب ختم کروں. 2 منٹ میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ مسئلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اگر بعض مرتبہ حلال گوشت جانور بھی غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو اور اس کی ہڈی، دیکھیے میں خاص کہہ رہا ہوں تاکہ جو اسکالرز ریسرچ کرنے والے ہیں، تحقیقات کرنے والے ہیں، وہ میرے الفاظ پر توجہ دیں. کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ حلال گوشت جانور اگر غیر شرعی طریقے سے بھی ذبح کیا جائے تو بعض چیزیں اس کی پاک رہ جاتی ہیں، جس میں سینگ ہے، جیسے ہڈیاں ہیں. اگر ہڈی سے، بونز سے حلال گوشت جانور جو غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے اگر اس سے جیلیٹین بنایا گیا ہے ایک، اور وہ جیلیٹین وہ کھانے پینے کی چیز میں مستحل ہو جائے، جس کو ہم استحلال کہتے ہیں. استحلال کی ایک بحث ہے مطہرات میں، اس طرح سے گھل مل جائے کہ اس کی اصلیت کا پتہ نہ چلے، اس کی اصلیت وہ کھو بیٹھے. جیسے ہم مثال دیتے ہیں، اگر کوئی چیز ہے، لکڑی ہے جو نجس ہو گئی ہے، اب اگر اس کو جلا دیا جائے تو وہ راکھ ہو جاتی ہے، اس کی جنسیت بدل جائے گی، اب اسے کوئی لکڑی نہیں کہے گا، استحلال ہو گیا ہے.
لکڑی جا کر اب وہ ہو گئی ہے راخ، خاک، تو یہ خاک اب نجس نہیں ہے کیونکہ یہ لکڑی نہیں رہی۔ اسی طرح استحلال کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر کوئی چیز ملائی گئی ہے کسی چیز میں اور وہ مستحل ہو گئی ہے، فنا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کا وجود ہی نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں سے بھی اس سے کوئی فائدے نہیں ہو رہے ہیں، یا مثال کے طور پر وہ اپنے اصل سے دور ہو گئی ہے، اصل کو کھو بیٹھی ہے، یہ ایک بحث ہے، آپ علماء سے رجوع کریں گے انشاءاللہ استحلال کی بحث، تو وہ آپ کو اور بہتر طور پر واضح کریں گے۔ تب علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ مستحل ہو جائے تو آپ اس جیلیٹن کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر احتیاط یہی ہے کہ ایسی جیلیٹن بھی استعمال نہ کی جائے جو مستحل ہو گئی ہے، حلال گوشت جانور کی ہے مگر جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ خلاصہ بحث عزیزو، میں 1 منٹ کے اندر، یہ 2 منٹ کے بعد اور لے رہا ہوں آپ سے خلاصہ کرنے کے لیے کہ جیلیٹن کا استعمال ہمارے ہاں مطلقاً ہم ایک زمرے سے نہیں کہہ سکتے حلال نہیں ہے یا حلال ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا جیلیٹن کس جگہ سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگر وہ پیڑ پودوں سے حاصل کیا گیا ہے، ویجیٹیبل سے حاصل کیا گیا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ جانوروں سے لیا گیا ہے تو نجس العین جانور کا جیلیٹن بالکل جائز نہیں ہے۔ حلال گوشت جانور کے اندر بھی ہم نے ابھی بیان کیا، احتیاط یہی ہے کہ اس کا بھی استعمال نہ کیا جائے اگر وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ البتہ اگر جیلیٹن حلال گوشت جانور جو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے اگر اس سے حاصل کیا گیا ہے، اس کے ہڈیوں سے یا اس کے چمڑے سے یا اس کے جس کو کہہ سکتے ہیں دوسرے اعضاء سے، چربی وغیرہ سے یا پھر کسی اور طریقے سے، تو بالکل اس کا استعمال جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کو آپ اگر کسی کھانے پینے کی چیز میں پائیں اور وہ جیلیٹن اینیملز کا ہو، جانوروں کا ہو، لیکن حلال طریقے سے ذبح کیا گیا جانور اور جانور بھی حلال ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت سے سوالات مجھے یقین ہے ابھی آئیں گے میرے اس ویڈیو کے بعد، آپ حضرات اس سوالات کو ضرور کیجئے گا۔ السوال و مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہوتی ہے، بہت سے سوالات کرنے چاہیے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے آپ کو اطمینان بخش جوابات دے سکیں تاکہ یہ سلسلہ صرف ایک طرفہ نہ ہو، ہماری طرف سے نہ ہو، آپ کی طرف سے بھی بہت سے سوالات آئیں، اور یہ جہاں ہماری تقریر اپلوڈ ہوگی آپ ان کے ذریعے سے ہمارا نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے مستقیماً بھی سوال کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارا نمبر آپ کو دے دیں انشاءاللہ مناسب وقت پر، اور اگر اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا تو دفاتر مراجع سے حاصل کر کے وہ آپ کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔